آج ہم بہت ہی اہم مسئلے پر روشنی ڈالیں گے جو کہ عورتوں کے ساتھ ساتھ مردوں کے لیے بھی سمجھنا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ عورتوں کو چھاتی میں درد کیوں ہوتا ہے اور عام طور پر کن دنوں میں ہوتا ہے۔ مردوں کو سمجھنے کے لیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کی جو بیویاں ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ جو جسم میں کیا کیا تبدیلیاں کن دنوں میں کیوں ہوتی ہیں۔ زیادہ تر عورتوں کو جو چھاتی میں درد ہوتا ہے وہ پیریڈ آنے سے کچھ دن پہلے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ جو عورتوں کو ماہواری آتی ہے، حیض آتا ہے۔ یہاں پر جو بات عورت نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ درد دونوں چھاتیوں میں ہو رہا ہے یا ایک چھاتی میں یا دائیں چھاتی میں یا بائیں چھاتی میں، اور عام طور پر یہ درد صرف خواتین کو خاص ایام میں ہی ہوتا ہے، یعنی کہ صرف پیریڈز کے دنوں میں ہی یہ درد عام طور پر ان کو ہوتا ہے، مگر اس درد کو پیریڈ ختم ہوتے ہی اس درد کو بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر چھاتی کا درد پھر بھی مسلسل ہو رہا ہے تو اس کی ایک وجہ وقفہ کی گولیاں ہیں جو عورت مسلسل لے رہی ہوتی ہے۔ آپ کو ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنی گولی کا سالٹ بدل لینا چاہیے، یعنی کہ عورت جو مطلب ہے کہ جو وقفہ کی گولیاں ہوتی ہے جو جیسے میاں بیوی سیکس کرتے ہیں تو وہ جو گولی ہوتی ہے وہ 72 گھنٹے کے اندر اندر لینی ہوتی ہے تو پھر بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے اس پہ بھی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے کہ یہ جو گولیاں زیادہ کھاتے ہیں تو یہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے عورتوں کو، تو اور بہت زیادہ جدید طریقے آ چکے ہیں جس کے لیے میں نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے، میرے چینل پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ طریقے مطلب جدید دنیا میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ زیادہ اچھے اور پیٹنٹ طریقے ہیں۔ تو یہ جو گولیوں والا طریقہ پرانا ہو چکا، لیکن چونکہ ہمارے یہاں پہ عام اویلیبل اور سستی ہوتی ہیں، وہ بھی کوئی اتنا مہنگا طریقہ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ تو یہ گولیوں کو آج کل لوگ چھوڑ چکے ہیں، تو ہماری عورتوں کو یا میاں بیوی کو چاہیے کہ آپ بھی اب آہستہ آہستہ اس ٹرینڈ کو ختم کریں، کیونکہ یہ عورت کے جسم کے لیے نقصان دہ چیز ہے۔ یہاں پر ایک بات جو کہ فوری ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ کہیں یہ بریسٹ کا کینسر تو نہیں ہو گیا جو کہ درد جا ہی نہیں رہا، تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ بریسٹ کینسر میں درد نہیں ہوتا بلکہ تب درد ہوتا ہے جبکہ کینسر مکمل طور پر پھیل چکا ہوتا ہے۔ بریسٹ کینسر کی یہی بیماری ہے کہ اس کا پتہ تب لگتا ہے جب کینسر ہو چکا ہوتا ہے، اور یعنی کہ ایک مطلب کر لیں کہ فائنل سٹیج ہوتی ہے کینسر کی، اس کے بعد پھر یا تو چھاتی کٹوانی پڑتی ہے یا پھر مریض ایکسپائر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آگے میں کچھ بتاؤں گا ٹپس کے بریسٹ کینسر وغیرہ کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہونے سے پہلے ہی۔ تو بریسٹ کینسر جو کہ آج کل بہت عام ہو چکا ہے، اس سے بچنے کے لیے ہر عورت کو چاہیے کہ اپنے ہر پیریڈ گزرنے کے بعد، یعنی ہر ماہواری کے بعد، ایک بڑے شیشے کے آگے جا کر کھڑی ہو جائے اور اپنی قمیض اتار دے۔ اس کے بعد عورت کو چاہیے کہ اپنی دونوں ہاتھوں دونوں چھاتیوں کو اچھی طرح چیک کرے، یعنی کہ عورت جب اس کا پیریڈ گزر جائے تو ایک مخصوص کمرے میں جائے، تھوڑا سا ٹائم اپنے جسم کو دے اور جا کر اپنا جسم اپنی دونوں چھاتیوں کو چیک کرے، آیا دونوں کا سائز برابر ہے۔ اپنے ہاتھوں سے چھاتیوں کو دبا کر دیکھے کہیں کوئی درد تو نہیں ہو رہا۔ اپنی چھاتیوں کو اچھی طرح دیکھے کہ کہیں سے چھلی ہوئی تو نہیں ہیں۔ نیپلز دیکھے ان پر سرخی تو نہیں آئی ہوئی۔ اگر ان میں کوئی بھی تکلیف ہے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے ملے اور اپنے ڈاکٹر سے بریسٹ کی میموگرافی کروائے۔ اس طرح آپ تھوڑی سی احتیاط سے بریسٹ کینسر جیسے موذی مرض سے بچ سکتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر آپ کو یہ ساتھ دکھا دیا گیا ہے کہ میموگرافی کیسی ہوتی ہے۔
تو یہ چیز جو کہ ایک آپ کو بھار لگ سکتا ہے، لیکن یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ چیز آج کل عورتوں اور مردوں دونوں کو پتہ ہے کہ بریسٹ کینسر کتنا عام ہو چکا ہے۔ تو میموگرافی کو اتنی مہنگی بھی نہیں ہے، تو اس کو کروانے میں کچھ اتنا حرج نہیں ہے، کروا لینی چاہیے۔ آج کا ہمارا دوسرا ٹاپک ہے کہ دبئی میں اتنا سونا کہاں سے آیا۔ جیسا کہ ہمارے ہاں ہے کہ سونا ایک بہت ہی نایاب چیز ہے، ایسا دبئی میں نہیں ہے۔ دبئی میں کھانے پینے کی اشیاء سے لے کے گاڑیاں تک سونے کی بنائی جا چکی ہیں، اور یہ چیز عام آج کل نظر آ رہی ہے، دبئی میں سونے کی گاڑیاں سڑکوں پر دوڑتی ہوئی۔ 1970 کی دہائی میں دبئی ایک ریگستان کے علاوہ کچھ نہ تھا، مگر پھر یہاں سے تیل نکلا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے دبئی دنیا کا امیر ترین شہر بن گیا۔ دبئی میں دولت کی ایسی ریل پیل ہوئی کہ کموڈ تک سونے کے ہیں، جو واش روم کی سیٹ ہوتی ہے، کموڈ تک سونے کے بنے ہوئے ہیں۔ تو دبئی میں ایسا یہ تیل نکلا، تو لیکن وہاں کے حکمران جو تھے وہ اپنے ملک سے کافی سنسیئر تھے، انہوں نے وہ ساری دولت اپنے صرف بینکوں میں نہیں ڈالی، اور اپنے ملک کو انہوں نے ایسا بنایا کہ لوگ آج وہاں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنے آج کے تیسرے ٹاپک کی طرف کہ وہ کون سے دو لوگ ہیں جو جسمانی تعلقات کا بھرپور مزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی اور صرف اپنی ہی بیوی پر مطمئن ہیں، یعنی کہ ان کے دل میں یہ نہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی سیکس کر رہے ہیں اور ذہن میں اور عورتیں ہیں، تو وہ پھر وہ لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے لیے آپ کو اپنی بیوی پر ہی مطمئن رہنا چاہیے، اور یہی حلال ہے۔ اسلام میں یہ چیز حرام ہے کہ آپ اور عورتوں کے ساتھ سیکس کریں، آپ صرف اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ ہی سیکس کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہیں جو کہ فطری اور اسلامی طریقے سے ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اسلامی طریقے میں آپ عورت کو آگے کے راستے سے مباشرت کر سکتے ہیں، نہ کہ پیچھے کے راستے یعنی دبر میں سے۔ جیسا کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ بہت سے نوجوان جو کہ فوش فلمیں دیکھتے ہیں، وہ اس پہ دکھایا جاتا ہے کہ انگریز یعنی کہ پیچھے سے بھی سیکس کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک پخانے کا رستہ ہے، وہ سیکس کا رستہ نہیں ہے۔ تو اس طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ سیکس کا جو قدرتی رستہ ہے وہ آگے کا ہی رستہ ہے، اور اسی میں دونوں میاں بیوی کے لیے سکون ہے، اور پیچھے والے رستے میں بیماری کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ اگلے والے رستے کو ہی استعمال کریں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا چوتھا اور آخری ٹاپک ہے کہ اگر کوئی مرد ہفتہ میں ایک بار بھی اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت نہ کرے تو آپ کی بیوی جس کے ساتھ آپ سوتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ ہفتے میں 2 نہیں تو کم از کم 1 بار جسمانی تعلقات ضرور قائم کرے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی جس کے ساتھ وہ روز سوتا ہے ہفتہ میں 1 بار بھی سیکس نہیں کرے گا تو اس کی بیوی بولے گی تو کچھ نہیں، مگر بہت برا محسوس کرے گی۔ اس کے علاوہ مرد کو اپنا چیک اپ بھی کروانا چاہیے کہ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا ہے کہ مرد کا سیکس کی طرف دل ہی نہیں جا رہا، کیونکہ ایک عام صحت مند انسان ہفتے میں 3 سے 4 دفعہ آرام سے سیکس کر سکتا ہے، ایک نوجوان تو اس سے بھی زیادہ بار سیکس کر سکتا ہے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ کو کم از کم ایک ہفتے میں سیکس، یہ آپ کی بیوی کا حق بھی ہے۔ تو یہ چیز کوئی عام نہیں ہے کہ آپ مطلب ہے کہ آپ تو سیکس نہیں کریں گے، لیکن جو آپ کی بیوی ہے اس کا تو وہ بھی آخر انسان ہے، تو ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور سیکھنے کو کچھ نیا ملا ہے تو آپ کے دائیں انگوٹھے کے نیچے سبسکرائب لکھا ہوا ہے، اس کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔